یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ تعالی 1 نومبر کے بعد امپلیمنٹ کریں گے۔ والنٹر ریٹرن کو ہم بڑا انکریج کر رہے ہیں کہ جو والنٹریلی ریٹرن کرے گا اس کے لیے ظاہر ہے مشکلات کم ہوں گی، جس کو ہم لے کے جائیں گے اس کے لیے مشکلات تو ہوں گی۔ شکریہ جی۔ ذوالقرنین صاحب اے آر وائی سے آپ کی بات چیت ہوگی ہے، ان کے فنڈ جو ہیں ان کا ارینجمنٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ مجھے بتا دیں کہ جو شناختی کارڈ اب کیونکہ آپ نے کہا کہ جو شناختی کارڈ یہ بنوا چکے ہیں، ہم ان پہ ڈی این اے بھی کروائیں گے کہ وہ افغانی ہیں، تو پھر ان کے شناختی کارڈ مسئول ہوں گے، وہ پروسیس کہاں تک؟ دیکھیں، آپ کا جو پہلا سوال ہے، تمام پروونسز سے بات ہوگی ہے، تمام پروونسز اپنے اپنے حدود میں سینٹرز بنائیں گے، ان کے جو فائنانسز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ بیئر کر رہی ہیں، چاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے یا کے پی بلوچستان۔ اے جے کے کیس میں اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس وہ ان کو، کیونکہ ان کی جو وہ ہے بارڈر پہ، ہم لیں گے ان سے اور ان کو وہاں پہ بھیجیں گے۔ آئی ڈی کارڈ کا دیکھیں، اسی لیے یہاں پر ایک جنرل صاحب کو لگایا گیا تھا تاکہ ان کا جو سیکیورٹی کا ایکسپیرینس ہے اس کو اور جو ٹیکنالوجی کا ایکسپیرینس ہے اس کو کلب کیا جائے، اور اس میں ظاہر ہے بہت بڑا ڈیٹا کا تھیفٹ ہوا ہے، بہت بڑا ڈیٹا کا بریچ ہوا ہے۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، بٹ ظاہر ہے ہم اس میں جائیں گے اور اس حد تک پہنچیں گے۔ ہمیں ڈی این اے کرانا پڑے، ہمیں کوئی بھی وہ کرنا پڑے، ہم کسی کی فیملی ٹری میں، کتنی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کی فیملی ٹری میں کوئی اور آ جائے، تو یہ تو آپ کا ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ، تو اس میں ظاہر ہے ہم جو بھی اس میں ایفرٹس ہوں گی وہ ہم کر رہے ہیں اور نادرہ کر رہی ہے اور مزید کریں گے، اور انشاءاللہ ود ان فیو منتھس ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قمر المنور صاحب سما سے، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، قمر المنور صاحب سما سے۔ سر یہ بتائیے کہ کیا کچھ افغان ایسے بھی ہیں جن کو ایمنسٹی اس حوالے سے دی جا رہی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے جتنی ان کی یہاں پہ پراپرٹی ہے، وہ جتنے ان کے پاس پیسے ہیں وہ بینکس میں رکھیں گے ایک انویسٹر کے طور پہ، اس کے بعد ان کو یہاں پر ہی ویزا ایشو کیا جائے گا، تو کیا ایسی ایمنسٹی کو سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کریں، ہم ان کے لیے ویزا پالیسی ہم نے بنائی ہے جس کو بزنس ویزا پالیسی کا ہم نے نام دیا ہے۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے انویسٹرز آئیں گے، ہم اس کو ڈسکریج کریں گے؟ ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ جو انلیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو لیگل فریم ورک میں آنا چاہتا ہے، جو ویزا کے ساتھ آنا چاہتا ہے، پاسپورٹ کے ساتھ آنا چاہتا ہے، جو یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے، جس طرح ہم کسی اور ملک کے شہری کو بزنس ویزا کے لیے فیسلٹیز دے رہے ہیں، وہ افغان شہریوں کے لیے بھی ہے۔ بات اتنی ہے کہ جو انلیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور پھر کبھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے، کبھی کوئی پرمٹ ہوتا ہے کسی پی اے کا، کسی اس کا، اس سلسلے کو ختم کر کے ہم اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ویزا لیں جس نے پاکستان میں آنا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی ڈویژن ہوئی ہے، جو ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں، جو اب ہمارے پروونسز میں آپ دیکھ لیں، پنجاب ڈیوائیڈ ہوا ہے، سندھ ڈیوائیڈ ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا وہاں پر ویزا پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ویزا پالیسی کر رہے ہیں اور ویزا کے تھرو لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ ہمارے مہمان ہوں گے، اور ہماری قوم مہمانوں کی عزت کرنا جانتی ہے، ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں، ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں، ہم تو بڑے ہماری قوم میں بڑی وہ ہے، ہم تو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ عثمان مظفر آئی ٹی وی سے۔ سر جی یہ بتائیے گا کہ شریف فیملی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فیملی تھریٹس ہیں، تو سر اس حوالے سے کوئی تھریٹس ہے شریف فیملی سے؟ دیکھیے، اس وقت تو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں افغان یا انلیگل جو ریپیٹریشن ہے اس پر، اور اس پر مناسب رہے تو بات کر لیں، اور تھریٹس تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، اور وہ تو موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ کیرن بی بی سی سے۔ Thank you for your good question. We are facilitating them. They are here on a transit base. We are facilitating their exit, and we are in contact with all other embassies here in UK, in Canada, and other countries. And we are facilitating them. We don't harm them. We are not going to harm them. We know where they are staying, and we have all the lists, so we will be facilitating them. There have been police that have turned up to the hotels where people are staying. There are some people that have been detained by the police.
I'll check that and they'll be not detained. I assure you they'll be not detained. We will facilitate them. Mr. Bhatt, Public TV से। सर थैंक यू। एक तो आपने लास्ट में फिगर्स दिए थे 4.2 मिलियन पाकिस्तान में अफगान हैं। अब तक 70,000 के करीब जो रज़ाकाराना पर जा चुके हैं, 5 से 6 दिन बाद इतनी मुश्किल हो रही है। क्या कोई कैंपेन्स भी स्टार्ट की गई हैं उनको रज़ाकाराना को भेजने के हवाले से? ये सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहली चीज़। दूसरा सर दिस इज वेरी सेंसिटिव टाइम के नादरा पासपोर्ट ऑफिस इमिग्रेशन मुकाम की कोलैबोरेशन विद मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट हैव एनीबॉडी जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकें, पूछ सकें भाई ये फेक न्यूज़ है नहीं फेक न्यूज़। बगैर वर्जन के खबर चलती है, फिर बाद में ज़ाहिर है दिस इज नेशनल सिक्योरिटी। हम 5, 7, 10, 15 लोग हैं क्राइम रिपोर्टर्स, कोई नहीं है जो कि नादरा से हमसे बात कर सके, FIA से बात कर सके, ना इमिग्रेशन से बात कर सके। इंटीरियर वाले बड़े बिजी हैं मिनिस्टर साहब के साथ। व्हाट टू डू? देखिए, जो आपका पहला सवाल है, नो डाउट इन इट कि ये एक चैलेंजिंग टास्क है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। अब ये चैलेंजिंग है, लेकिन स्टेट के लिए वी हैव द कैपेसिटी। स्टेट के लिए कोई चैलेंज नहीं होता है, चाहे वो किसी किस्म का चैलेंज हो। जब हमारे अंदर सिनर्जी है, जब तमाम पाकिस्तान के इदारे ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्डन स्टेट बनाएं। ये ऐसा दुनिया में किस मुल्क में होता होगा कि कोई ट्रैवल करने के लिए आता है और पता ही नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, ना कोई वीज़ा लेता है, ना कोई उसके पास पासपोर्ट है, ना उसके पास कोई आईडी कार्ड है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। अब आप देखें, ये जिन लोगों ने कनाडा जाना है, जिन्होंने यूके जाना है, जिन्होंने बाकी मुल्कों में जाना है, हाउ सेंसिटिव दे आर। फॉर लास्ट 2 years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries। और हमारे लिए कहते हैं कि जी ये यहाँ पर ऐसे ही फिरते रहे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, यस, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम उनको बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे, उनको सबसे लास्ट में जो है वो रिपैट्रिएट करेंगे। लेकिन जो इलीगल रह रहे हैं, जो यहाँ क्राइम में शामिल है, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया है। हमारे एक्सपेंस पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे उनका इलाज हो रहा है, हमारे एक्सपेंस पे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहे हैं, टैक्स नेट में वो नहीं है। तो ये किसी भी मुल्क का ये बुनियादी हक है कि वो अपने मुल्क को एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्डन स्टेट बनाए। कैसर भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। जेनेवा में UNHCR की कॉन्फ्रेंस और अमेरिकन ने लिखा है कि इनको ना निकालें जो आपके ख्याल में इलीगल है, और UNHCR की कह रही है तो 50 साल से तो यहाँ रह रहे हैं जो लीगल एंड सो कॉल्ड लीगल, तो ये क्या हमेशा जिंदगी भर यही रहेंगे जो लीगल एंड सो कॉल्ड? देखिए भट्ट साहब जी, पहले फेज में इलीगल को निकालेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान जी। मैंने भट्ट साहब मैंने अपने इंट्रो में ये कहा है कि जब ये पासपोर्ट्स पकड़े गए हैं तो हम इनको जो लीगल रह रहे हैं इसको हम इलीगल कह रहे हैं। 2 किस्म के इलीगल है, आप समझें। एक वो इलीगल है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वो भी इलीगल है जिसने हमारे सिस्टम को ब्रीच किया है और अपने लिए नादरा में स्पेस बनाई है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बनाई है, चाहे वो रिश्वत दे के बनाई है, या जिस तरह भी किया है, उसका भी स्टेटस इलीगल है। और ये जो UNHCR के साथ लिस्टेड हैं, 2015-16 में आपको याद होगा कि एक प्लान बना था कि वो वॉलंटरी रिटर्न था, उनको कुछ डॉलर्स दिए गए थे। तो हम UNHCR से कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के हालात ठीक है, तो अब आप वो अपने मुल्क में वापस जाएं। सेकंड फेज में बिल्कुल किसी किस्म का भी हम अपने मुल्क में फेज वाइज ज़रूर है। द टाइम विल कम, हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन द टाइम विल कम कि इस मुल्क में एक भी इलीगल फॉरेनर जो है वो यहाँ नहीं रह रहा होगा। पासपोर्ट लेकर आएँ, वीज़ा लेकर आएँ, बिजनेस करना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, सैर करना चाहें, फैमिली से मिलना चाहें, हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त होंगे, लेकिन इलीगल किसी को इस मुल्क में अब छोड़ा नहीं जाएगा। सर, अभी आपने बात की कि नादरा ने कार्ड बना के दिए, तो इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवाए और वो बाहर मुल्क भी चले गए, तो उस हवाले से क्या इकदाम करेंगे? क्या वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही रहेंगे? दूसरा ये कि ये जो लोग जा रहे हैं, ये ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि कहीं जाते हुए डॉलर भी लेकर जा रहे हो, जिस तरह पहले भी डॉलर की सोचिंग हो रही है, तो इसमें नामुमकिन है कि कोई डॉलर यहाँ से लेके जाए। किसी किस्म की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने आपको बताया कि अफगान करेंसी में उनको 50,000 रुपये लेके जाने की इजाज़त है।
اسی طرح کوئی ایران سے آیا ہوا ہے اس نے جانا ہے تو وہ ایرانین کرنسی میں لے کے جا سکتا ہے. اسی طرح وہ کسی اور ملک سے آیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس پرسیپشن کو ایتھنک لے کے جا رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر ملک جس افغانستان کی طرف. اب میری بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ الیگل فارنرز جو ہیں وہ ہیں افغانستان کے. تو اب میں برازیل کا نام تو نہیں لے سکتا, اب ان کو برازیل تو نہیں بھیج سکتا, ظاہر ہے افغانستان کے تو افغانستان ہی بھیجا جائے گا نا. تو افغان کرنسی پہ لے کے جائیں گے اور کسی ڈالر کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ان کو نہیں اجازت دی جائے گی. دیکھیں ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے, ہم دنیا میں جہاں ہوں گے ہم وہاں ان ممالک کو لکھیں گے کہ یہ ہمارے سٹیزنز نہیں ہیں, یہ ایلیگل انہوں نے پاسپورٹ کو اپروچ کیا ہے. اور ہماری دیکھیں غلطی تو ہماری ہے, ہماری سیکورٹی. دیکھیں یہ جو نادرا ہے یہ کیوں ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ بن گیا ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ ہے. اسی وجہ سے وہاں پر ایک حاضر سروس جنرل صاحب کو لگایا گیا ہے تاکہ وہ جو سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے, نیشنل سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کو اور ٹیکنالوجی دونوں کو کلب کر کے ایک نادرا کو ایک بہتر ادارہ بنایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. APP سے جی اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے انٹیریئر میں ایک سیل بنایا ہے, وہ میرا خیال ہے آج کل میں ہم اس کو 1 نومبر تک اناؤنس کر دیں گے. ہاٹ لائن بنایا ہے, اس میں کوئی بھی شکایت لے کر آئے. دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر ہوں گے تو ظاہر ہے تھوڑی بہت تو وہ ہوگی, لیکن ہمارے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں تمام فورسز کو, کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوگی. اسپیشلی جو ایلڈرلی لوگ ہیں, اسپیشلی جو بچے ہیں, اسپیشلی جو خواتین ہیں, بڑے احترام کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے گا لیکن بڑے فرم انداز میں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی گاپ میں کہ میں لیگل ہوں, لیگل کے ساتھ ایک انلیگل ٹریول کر رہا ہے تو ظاہر ہے ہمیں چیک تو کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ والنٹری ریٹرن کو ہم کیوں انکریج کریں کہ اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں وہ مین ہینڈل ہونے سے بچ جائیں گے, وہ گرفتاریوں سے بچ جائیں گے, وہ پکڑے جانے سے بچ جائیں گے. جب ایک بندہ چھپ رہا ہوگا کسی بھی ملک میں, چھوڑیں پاکستان کو, کسی بھی ملک میں کوئی ایک بندہ چھپ رہا ہوگا, کوئی انلیگل ہوگا, تو کیا ادھر کی فورسز ادھر چھاپے نہیں ماریں گی؟ کیا ادھر کی فورسز وہاں پہ جا کے ان کو پکڑیں گی نہیں؟ تو جب پکڑیں گی تو پھر ہم یہ کام کیوں نہ کریں. زمان مغل صاحب 1 منٹ. زمان مغل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سرکار کی طرف سے کہتے ہیں کہ جتنے افغانی ہیں انہوں نے انلیگل جو ہے وہ ڈاکومنٹس لے لیے ہیں, 12,000 پاسپورٹ پکڑے گئے ہیں, مختلف چیزیں ہم کہتے ہیں. تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں عملی طور پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہے, یا جسٹ اسی طرح ہے کہ جسٹ ایک پریس ریلیز آ گئی اور پتہ چلا کہ 2 پکڑ لیے ہیں, 3 پکڑ لیے ہیں, بس کھانا پڑے. دیکھیں معاملہ اتنا ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے سسٹمز اس طرح کے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ود ان نادرا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی, جو بھی اس میں ملوث ہوگا ان کو سزائیں دیتے ہیں, اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم موجود ہے تمام اداروں میں اپنے طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریس پہ آئے, لیکن یہ ضرور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اپنی جگہ پر موجود ہے. دیکھیں جو آپ کی تجاویز ہیں ان کو ویل نوٹڈ, اور جو آپ کا سوال ہے جو فیملیز ہے, ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری پاکستانی خاتون کسی غیر ملکی شہری سے شادی کرتی ہے تو وہ اس غیر ملکی شہری کو نیشنلٹی نہیں ملتی ہے. لیکن ان دا ادر کیس اگر کوئی پاکستانی کسی اور ملک کی خاتون سے شادی کرتا ہے تو اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے اس خاتون کو. تو اٹ از کوائٹ سمپل. لاسٹ سوال جی لاسٹ سوال. گھروں میں
वो मैंने आपको पहले कहा कि कोई किसी को उनको गैर कानूनी अफ़गानिस्तान के रहने वाले लोगों या किसी भी मुल्क में हो, बार बार आप इसको अफ़गानिस्तान से रिलेट कर देते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के लिए नहीं है। कोई भी किसी गैर मुल्की को, इलीगल गैर मुल्की को किराए पे घर देगा, वो फैसिलिटेशन में आ रहा है, और फॉरेन एक्ट जो हमारा है वो उस पर FIA का जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और वो सफ़र करेगा। तो मैं पाकिस्तानियों को आपके तौसत से बार बार ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग आके बताएं, और हम वो जो हॉटलाइन बना रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहे हैं कि लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे हमसाए में इतने अफगानी, तो आपने नज़र आ जाना है, स्टेट से कोई चीज़ छुपी नहीं होनी है। तो बजाय इसके कि आप उस वक्त सफ़र करें, तो उससे बेहतर है कि आज उस पर अमल कराएं और अपने उन मेहमानों को कहें कि वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। शुक्रिया। आखिरी सवाल शरीफ साहब, हम न्यूज़ से। बस 90 दिन के बाद वो फिर इसको वापस कर लें, रिवर्स कर लें, कोई क्या मसला है, मैं गलत काम होने देता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।